السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم فعل مضارع منصوب کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب ہم اسم کا بیان پڑھ رہے تھے اور جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ بہت سارے حروف ایسے ہوتے ہیں جو اسم کے اعراب کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب ان حروف کو اسم پر داخل کیا جاتا ہے تو اس کا اعراب بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ انا کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ انا جب اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو حالت رفعی سے حالت نصبی میں کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسی اسم پر حروف جر داخل ہوتے ہیں تو وہ اسم کو حالت رفعی سے حالت جری میں کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے حروف ایسے ہوتے ہیں جو فعل مضارع کی حالت کو، اس کے اعراب کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسم اور فعل کے اعراب کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ اسم کا اعراب رفع، نصب اور جر ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی اسم یا حالت رفعی میں ہوگا یا حالت نصبی میں ہوگا یا حالت جری میں ہوگا، اسم پر جزم نہیں آتا۔ فعل کے اعراب کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ فعل کا اعراب رفع، نصب اور جزم ہوتا ہے۔ فعل یا تو حالت رفعی میں ہوگا یا نصبی میں ہوگا یا مجزوم ہوگا، یعنی اس پر جزم ہوگا۔ اسم پر جزم نہیں آ سکتا اور فعل پر جر نہیں آ سکتا۔ کچھ عارضی وجوہات کی بنا پر فعل پر جر آ جاتا ہے لیکن عموماً فعل پر جر نہیں آتا۔ تو آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ فعل مضارع منصوب کیسے ہوتا ہے۔ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے حروف ناصبہ کے داخل ہونے سے۔ حروف ناصبہ کی کل تعداد 4 ہے۔ ان میں سے کوئی سا بھی حرف فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو منصوب کر دیتا ہے۔ ان چاروں حروف کا عمل ایک جیسا ہوتا ہے۔ ان چاروں حروف کے بارے میں تفصیل سے تو ہم حروف ناصبہ کے ایپیسوڈ میں ہی پڑھیں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں کیونکہ ہمیں فعل مضارع منصوب پڑھنا ہے، اس لیے ان میں سے کسی ایک حرف کو ہی ہم فعل مضارع پر داخل کر کے دکھائیں گے کہ حرف ناصب کے فعل مضارع پر داخل ہونے سے اس میں لفظ کے اعتبار سے کیا تبدیلی آتی ہے اور اس کے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ حروف ناصبہ 4 کون کون سے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے چاروں حروف ناصبہ لکھے ہوئے ہیں، لن، ان، کئی اور اذن۔ یہ چاروں حروف ناصبہ ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حرف جب فعل مضارع پر داخل ہوگا تو ایک جیسا ہی عمل کرے گا، یعنی فعل مضارع کو منصوب کر دے گا۔ ہم صرف لن کے بارے میں پڑھیں گے، باقی 3 آپ خود سمجھ سکتے ہیں، جو اس کا عمل ہوگا ان تینوں کا بھی وہی عمل ہوگا۔ جب ہم فعل مضارع پڑھ رہے تھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ فعل مضارع کی گردان میں 9 صیغے ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون آتا ہے۔ ان 9 صیغوں میں 2 صیغوں کا نون تو اصلی ہوتا ہے، لیکن 7 صیغوں کا نون اعرابی کہلاتا ہے۔ اور یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ خاص حالات میں وہ نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ تو فعل مضارع پر جب حرف ناصب داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کے وہ 7 نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ یہ پہلا لفظی تغیر ہے جو فعل مضارع میں حرف ناصب کے داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ دوسرا تغیر یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کے 5 صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے، رفع آتا ہے، وہ 5 صیغوں کا پیش زبر سے بدل جاتا ہے کیونکہ حرف ناصب داخل ہو کر ان کو منصوب کر دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جو 7 صیغے جن میں نون اعرابی ہوتا ہے، 1 2 3 4 5 6 اور 7، یہ 7 صیغے ایسے ہیں جن کا نون اعرابی کہلاتا ہے، اور یہ 2 صیغے
جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کے دو صیغے، ان کے آخر کا نون نون اصلی کہلاتا ہے۔ جب ہم حرف ناصب کو فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں تو اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ ساتوں نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں فعل مضارع پر حرف ناصب کے داخل ہونے سے اس کے ساتوں نون اعرابی گر گئے۔ یہ 7 صیغوں کے آگے جن کے آگے سرکل بنا ہوا ہے وہ ساتوں صیغے ایسے تھے جن میں نون اعرابی موجود تھا، لیکن حرف ناصب لن کے آنے سے ان ساتوں صیغوں کا نون اعرابی گر گیا۔ دوسرا تغیر، دوسری تبدیلی حرف ناصب کے فعل مضارع پر داخل ہونے سے یہ آتی ہے کہ 5 صیغے جن کے آخر میں پیش ہوتا ہے وہ پیش زبر سے بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ 5 صیغے آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے ان کے آخری حرف پر پیش تھا، لیکن حرف ناصب لن کے آنے سے ان 5 صیغوں میں آخری حرف پر پیش کے بدلے زبر ہو گیا۔ یہ 2 صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب کے 2 صیغے اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں، ان میں لفظاً کوئی تغیر نہیں آتا۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع حال اور مستقبل یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کا فائدہ دیتا ہے۔ جب فعل مضارع پر حرف ناصب لن داخل کیا جاتا ہے تو فعل مضارع مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، یعنی اس میں صرف مستقبل کے معنی رہ جاتے ہیں، حال کے معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ فعل مضارع پر حرف ناصب لن کے داخل ہونے سے اس کے معنی میں جو دوسری تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نفی اور تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ نفی اور تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ سمجھ لیجئے یفعل تھا تو اس کے معنی تھے کہ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک آدمی، وہ ایک میل۔ یفعل کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک آدمی، لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک آدمی۔ لن کے داخل ہونے سے تاکید اور نفی کے معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ لن یفعل ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک آدمی، لن یفعل ہرگز نہیں کریں گے وہ 2 آدمی، اسی طرح آخر تک کرتے چلے جائیں۔ اسی طرح لن یفعلنا ہرگز نہیں کریں گی وہ سب عورتیں، لن تفعل ہرگز نہیں کرو گے تم ایک آدمی۔ اسی طرح اگر یہاں ہے لن افعل ہرگز نہیں کروں گا میں، لن نفعل ہرگز نہیں کریں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، یہ صیغہ 4 صیغوں کا کام کرتا ہے۔ لن نفعل ہرگز نہیں کریں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ تو فعل مضارع پر لن داخل ہونے سے پہلی تبدیلی تو اس میں یہ آتی ہے کہ یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، حال کے معنی اس میں باقی نہیں رہتے۔ دوسری تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس میں نفی اور تاکید کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کو حروف ناصبہ بکثرت دکھائی دیں گے۔ دوران تلاوت آپ جب غور کریں گے تو آپ کو کافی مقامات پر حروف ناصبہ لن، ان وغیرہ نظر آئیں گے۔ اس کی کچھ مثالیں قرآن کریم سے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہے لن یخلف اللہ وعدہ، یعنی اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ اس میں یہ فعل مضارع ہے، یہ یخلفو ہوتا ہے۔ یخلفو کے معنی ہوتے ہیں خلاف کرنا، لیکن لن کے آنے سے اس میں لفظی تبدیلی، لفظی تغیر تو یہ ہوا ہے کہ اس کا پیش زبر سے بدل گیا، اور اس کے معنی میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ اس میں نفی اور تاکید کے معنی پیدا ہو گئے۔ لن یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا۔ دوسری مثال اس کی ہے لن ندخلها حتی یخرجوا منہا، یعنی ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ
اس میں سے یہ لوگ باہر نہ نکل جائیں۔ یہاں پر فعل مضارع ہے ندخلو۔ ندخلو کے معنی ہوتے ہیں ہم داخل ہوں گے یا ہم داخل ہوتے ہیں، لیکن لن کے آنے سے اس میں نفی اور تاکید کے معنی پیدا ہو گئے ہیں اور یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ اور لفظی تغیر اس میں یہ آیا ہے کہ ندخلو کی جگہ ندخلا ہو گیا، یعنی لام کا پیش زبر سے بدل گیا۔ لن ندخلها حتی یخرجوا منہا، یعنی ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ لوگ اس سے باہر نہ نکل جائیں۔ یہاں یخرجو یہ بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس کا نون اعرابی گر گیا ہے، لیکن اس کو حتی نے نصب نہیں دیا، بلکہ حتی کے بعد یہاں اس کے بیچ میں ان، یہ جو ان ہے نا یہ یہاں پر محذوف ہے، یعنی حذف کیا ہوا ہے، وہ ان اس کو نصب دے رہا ہے۔ یہ یخرجونا تھا، لیکن حتی کے بعد جو اس کے اندر ان محذوف ہے وہ اس کو نصب دے رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نون اعرابی گر گیا ہے۔ تیسری مثال ہے یریدو ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے، تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ یریدو ان یخرجکم، یہ یخرجا جو ہے یہ یخرجو تھا، ان کے آنے سے جیم کے اوپر جو پیش تھا وہ زبر میں تبدیل ہو گیا۔ ان بھی انا کی طرح جملے کے درمیان میں ہی آتا ہے، شروع میں نہیں آتا۔ یریدو ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے۔ اس کی چوتھی مثال ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اس میں فعل مضارع نعلم تھا، میم کے اوپر پیش تھا، لیکن یہ جو لام اس میں آیا ہے یہ بھی حرف ناصب ہے، مضارع کو نصب دیتا ہے، تو اس لام کے آنے سے یہ نعلم سے نعلمہ ہو گیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ من تأویل الاحادیث، یہ چاروں مثالیں قرآن کریم کی ہیں۔ اب ہمارا یہ حروف ناصبہ کا درس ختم ہوتا ہے۔